اگر کسی کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر ہم ان ساری پریشانیوں کو اپنے ہاں کیوں لائیں؟ جب محبت چھوٹ جاتی ہے، جب ہمارے لہجے شگفتہ نہیں رہتے، جب گفتگو دھلی ہوئی نہیں رہتی، جب چیزوں پر ہلکی ہلکی گرد پڑتی ہے اور ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا کیف دھندلا سا جاتا ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم ٹوٹ کر پیار کرو، کس سے؟ اللہ تعالی سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ شدید پیار کرو اپنے مالک سے، شدید۔ یہ جو شکر ہوتا ہے نا، شکر، یہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا، یہ اس محبت سے دور لے جاتا ہے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ انسان ساری تکلیفوں کو اپنے مالک کی جانب سے جب سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس میں حوصلہ، طاقت اور ہمت آتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب اس کو پوری طرح برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو مالی طور پر وہ گنجائش نہ دی۔ جب رب سے پیار ہوتا ہے نا، تو پھر انسان کہتا ہے جو اس نے میرے حق میں بہتر سمجھا تھا مجھے عطا کر دیا۔ یہ جو صوفیاء ہے نا، صوفیاء، ہمارے ہاں تو بعض چیزوں کا مطلب بھی بالکل الٹ دیا گیا ہے۔ صوفی کی صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ بابا صاحب بیٹھے ہیں تو آپ جائیں گے تو بے اولاد ہیں تو فوراً دعا کریں گے تو اولاد ہو جائے گی۔ ان کی فقط یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ تعویذ دیں گے تو کام چل جائے گا، یہ بھی وہ کریں گے، لیکن اہل تصوف کی تو اصل ذمہ داری یہ تھی کہ راہ سلوک کے مسافر جب ان کے پاس آئیں اور آ کے کہیں کہ پریشان بھی ہوں، مقروض بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تکلیف میں بھی ہوں، جب لوگ اپنے دکھ سنائیں تو وہ ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ایسی پیدا کریں کہ بندہ رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے۔ محبت جو ہے نا، محبت یہ مداوا ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مرید نے پوچھا کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں، لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی ستاتے ہیں، دوست بھی بے وفائی کر جاتے ہیں، مخلص ہو کے چلتے ہیں لیکن سامنے سے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، حضور ان مسائل کا کوئی حل؟ تو حضرت فرمانے لگے ان کا حل یہ ہے کہ تو محبت کرنی شروع کر دے۔ تو سارے مرید بسم اللہ کہہ کے بات قبول نہیں کرتے، کچھ کے پاس کئی جواب بھی ہوتے ہیں، وقتی طور پہ ہاں کر بھی جائیں لیکن اپنے اندر سے وہ جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت سے حل نہ ہو مسئلہ تو میں تو پھر محبت کروں گا، لیکن اگر اس سے حل نہ ہو تو حضرت فرمانے لگے نسخہ یہی ہے، اگر حل نہ ہوا تو ذرا خوراکیں زیادہ کر دینا، ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دینا، 2 ٹائم کی بجائے 3 ٹائم کر لینا محبت، پھر 6 ٹائم کر لینا، اسی کو بڑھانا ہے نسخہ۔ ہم نا جب تک محبت میں کامل نہیں ہوتے، آپ دیکھیں نا، داتا صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو محبوب ہوتا ہے نا اس پر غصہ نہیں آتا، اور جس پر غصہ ہے وہ محبوب نہیں ہوتا۔ محبوب پر غصہ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں جب رب رسول محبوب ہو جاتے ہیں نا تو پھر سخت احکام بھی بندہ بڑی دل جمی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ذرا تھوڑا سا کیا کہا رسول پاک علیہ السلام نے، ہمارے کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ تکمیل ایمان کی شرط یہ ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو۔ ہمیں نہ پہلے اس پر غور کرنا ہے، اس پر پوری توجہ کرنی ہے، اس بات پر کہ ہمارے دلوں میں محبت کی وہ کیفیات، ہم ساری چیزوں کا حل تقریروں سے چاہتے ہیں،
تقریریں بھی بڑا اثر کرتی ہیں، بڑا فائدہ کرتی ہیں، پر لیکن جو اثر کیفیت کرتی ہے نا، کیفیت، آپ کا کوئی اپنا رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر خود بخود آنسو آ جاتے ہیں، آپ کا کوئی بچہ خوش ہونا تو اسے دیکھ کر خود بخود طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ عملاً دیکھنا ہے کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے اوپر کس طرح طاری ہے، اس کی کیفیات۔ والد صاحب اکثر پریشان رہتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، کئی دکھ اگرچہ گھر نہیں لانے چاہیے پر کئی سارے دکھ گھر آ گئے ان کے ساتھ۔ بچوں نے دیکھا اپنے والد کو پریشان، کئی چیزیں بچوں پر طاری ہو گئیں، بچوں کی اماں نے انہیں بتایا کہ آج کل فرمائش کوئی نہ کرنا، تمہارے ابا پریشان ہیں، آج کل شرارت کوئی نہ کرنا، تمہارے والد ناراض ہیں، غصے میں۔ یہ ساری باتیں بچوں نے دیکھیں۔ اللہ کرے آپ میری بات پر زیادہ توجہ فرمائیں۔ بڑا اچھا نسخہ دیا تھا حضرت قبلہ مفتی صاحب نے کہ کبھی کبھی موبائل چھوڑنے بھی چاہیے۔ مجھ سے دوست پوچھتے رہتے ہیں باتیں، تو ایک دوست نے کہا کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا مجاہدہ یہ ہے کہ 30 منٹ موبائل نہیں نکالنا جیب سے، اس پہ عمل کرو، پھر اگلا نسخہ بھی بتائیں گے۔ لیکن وہ بھی بس مسکرائے تھے، جس طرح صرف آپ بھی مسکرائی ہیں نا، خالی اتنا ہی کیا تھا انہوں نے بھی جتنا کو آپ نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جس کی مجھے اب بھی امید ہے کہ یہ مجاہدہ مشکل کام ہے۔ میاں اور بھی غم ہے زمانے میں اس موبائل کے سوا۔ تھوڑی توجہ کریں، چند ایک گزارشات کرنی آپ سے، آپ غور کریں گے میری بات پر۔ کئی قسم کی پریشانیاں ہمارے گھر آ جاتی ہیں، ہمارے بچے اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس تکلیف اور اس درد اور اس کس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ رات کو اچانک والد رو پڑے اور جب اس کی آنکھوں میں پوری طرح آنسو بہہ جائیں اور اس کی ہچکیاں بندھ جائیں تو بچے اکٹھے ہو کے اپنی والدہ سے پوچھیں والد کو کیا ہے۔ اس پریشانی میں اور اس انداز میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کاش کبھی ایسا ہونا۔ اور جب بچے اصرار کریں تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں اماں بتائیے ابا کو کیا ہے، تو ماں درد سے کہے بیٹا تمہارے والد کو نا نبی کریم کا مدینہ یاد آتا ہے، ان کو حضور کا شہر مبارک یاد آتا ہے۔ یہ جب یہ کیفیات ہماری اولاد تک پہنچیں گی تو اس کا جو اثر ہوگا نا، دیکھیں نا حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی صاحبزادی کہتی ہیں میرے والد رات کو کہا کرتے تھے کسی صحابی کو بلا کے لاؤ، تو میرے بھائی یا گھر والے کوشش کرتے اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے کسی کو بلا کے لاتے اور پھر ان کو حضور علیہ السلام کے پاس، حضور کے اس صحابی کے پاس بٹھایا جاتا۔ فرماتی ہیں پھر میرے والد ان سے فرمائش کرتے کہ مجھے میرے کریم رسول کی کوئی بات تو سناؤ، کوئی بات، کوئی تذکرہ۔ ہمارے ہاں چونکہ تقریریں روز ہوتی ہیں، جمعے میں تقریر ہو رہی ہے، محفل میں تقریر ہو رہی ہے، تو وہ لینے کا خاص ذوق اور لہجوں کا وہ وضو اور نیتوں کا وہ خلوص اور کشکول کا وہ سیدھا ہونا اور حصول کا وہ جذبہ اس کیفیت کا الا ماشاءاللہ نہیں رہا۔ کہا کوئی حضور کی بات سنائے تو کہتے ہیں وہ کریم محبوب کے صحابی میرے والد کو میرے نبی کی جب کوئی بات سناتے تو میرے والد رونا شروع کرتے، اور جب کچھ لمحے اس کیفیت میں گزار لیتے تو پھر ان کے لیے وہ دن رات گزارنا آسان ہو جاتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ غلبہ طبیعتوں پر طاری ہوگا، مزاجوں پر یہ غالب ہوگا۔ ہم نے نا ابتدا ہی سی بالکل شروع سے ہی اپنے بچوں کو دولت کی بات سنائی، انہیں سکھایا پیسے کیسے کمانے، وہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بچہ انجینئر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کو، اچھا وہ نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بچوں کو پتہ چل گیا کہ سب سے قیمتی چیز تو دولت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے نا اپنے والد سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابا جی اگر آپ بھی کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس پیسے زیادہ نہ ہوتے، کیونکہ ان کو جو سکھایا گیا تھا، اگر محبت کے انداز سکھائے جاتے شروع سے وہ چیزیں، دیکھیں نا ہم کتنی باتیں انہیں سکھاتے ہیں،
اگر ان کے لہجوں میں وہ خلوص پیدا کرنے کی کوشش، حضرت لقمان علیہ السلام نے کئی نصیحتیں کی ہیں اپنے بچوں کو، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا لفظ نہیں، تیرا نا لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے لفظ ٹھیک ہوتے ہیں، لہجہ ٹھیک۔ لہجے بھی بعض اوقات اگر محبت والے نہ ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ شوگر کے مریض ہیں، مثال دے رہا ہوں، شوگر کے مریض ہیں سوسر صاحب، تو بہو نے پوچھا تھا ان سے صبح میں کہ ناشتہ لاؤں، تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی میرا جی نہیں چاہتا، لیکن وہ شوگر ہے، گھنٹے دو کے بعد کمزوری ہے، بھوک لگ گئی تو آواز دی بیٹیا ذرا کھانا تو لانا۔ تب وہ ناراض ہو گئی، ابا جی میں نے تو صبح بھی پوچھا تھا آپ سے، گھنٹہ پہلے بھی، ابھی آپ نے پھر کھانا۔ اچھا وہ لے آئی، پر برتن ذرا زور سے پٹکے، اس نے دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ بوڑھوں کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی، وہ لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ شام کو جب اس کی شکایت ہوئی کہ ذرا اسے سمجھائیے گا، تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ ابا جی سے پوچھیں بھلا میں نے کہا کیا ہے، تو کہا تو اس نے کچھ بھی نہیں۔ لفظ تو بتائے جا سکتے ہیں، کیا جملہ بتائیں، اس نے واقعی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا لہجہ، اس کا انداز، اللہ کرے میں جوانوں کو بات سمجھا سکوں۔ لفظ بھی ستھرے ہونے چاہیے اور تیرا لہجہ بھی ذرا باوضو ہو تو بات بن جائے گی۔ اگر تیرا انداز بھی تھوڑا، بعض لوگ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں پر صحیح لہجے میں نہیں کر رہے ہوتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں پر ان کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرا انداز بھی شستہ ہو، تیرا لہجہ بھی اچھا ہو، تیرا چہرہ ٹیڑھا نہ ہو جب تو لوگوں سے کلام کر رہا ہو۔ میرے دوستو، انداز جب پیار والے ہو جاتے ہیں، لہجے جب خلوص والے ہو جاتے ہیں، جب ہماری اولادوں میں یہ محبتیں منتقل ہوتی ہیں، جب یہ محافل اپنا اصل حسن اختیار کر جاتی ہیں اور یقین کی اس دولت تک چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کا رخ اختیار کر جاتی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کے لیے وہ جذباتی ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں نا، چھوٹا بچہ، چلے اگر آپ کا تجربہ نہ ہوا تو یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، چھوٹا بچہ جس کی 4-5 سال عمر ہے نا، اس کے والد کبھی گھر میں اپنی ہی زوجہ سے، آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر، والد اگر اپنی ہی اہلیہ سے گھر میں کو سخت بات کرتے ہیں نا، تو بچے کو پیار ہے ماں سے، ابھی اسے پتہ نہیں ہے بات کیا ہو رہی، ارے ماشاءاللہ، ابھی اسے خبر نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہے، لیکن اگر کوئی تلخ بات والد کرتا ہے نا اپنی بیوی سے، تو بچہ 4-5 سال کا ہے تو ماں کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں کھڑا ہو جاتا، کہتا خبردار میری اماں سے بات کوئی نہ کرنا، حالانکہ اسے ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا پس، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ او خدا کے بندو، 4-5 سال کا بچہ چونکہ ماں سے محبت کرتا ہے اور خالص کرتا ہے اور صحیح والی کرتا ہے، تو اپنے ہی والد کے سامنے اپنی والدہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا بس چلے تو ہو سکتا ہے وہ سختی بھی کرے، خبردار میری اماں کے بارے میں، میری والدہ کے بارے میں بات نہ کرنا۔ تو 5 سال کے بچے کو اگر ماں سے محبت ہے تو اس محبت میں اتنا جذباتی ہے، تو اگر امتی کو رسول پاک سے سچی محبت ہو، امتی کو اگر سچی محبت ہو تو وہ ڈاکٹر اقبال سے نا، ڈاکٹر اقبال سے کسی شخص نے مطالبہ کیا، کہا ایک جگہ پہ جانا ہے، وہاں کچھ لوگ نا نبی پاک علیہ السلام کے علم کے موضوع پر کوئی بحث کریں گے، مباحثہ ہوگا علم شریف پر، آپ کی توجہ ہے میری بات پر۔ تو اقبال ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تھوڑی جاؤں گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اس جگہ چلا جاؤں جہاں میرے نبی پاک کا علم تولا جا رہا ہے۔ کیا بات کر دی تم نے؟ جو تولیں گے، جو پرکھیں گے، جو حدود قائم کریں گے، جو اسے حدود میں بند کریں گے،
جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خالص محبت فقط نعروں والی نہیں،